آج ہم ایک ایسی کتاب کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں جس کا ذکر اکثر کامیابی کے حلقوں میں ہوتا ہے، نیپولین ہل کی تھنک اینڈ گرو رچ۔ ہمارے پاس اس کا ایک تفصیلی خلاصہ موجود ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس میں سے وہ عملی اصول نکالیں جو آپ جانتے ہیں آج بھی کارآمد ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ کتاب ہے تو 1937 کی، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے جو بنیادی خیالات ہیں وہ آج بھی متعلقہ سمجھے جاتے ہیں۔ 1937 کافی پرانی ہے۔ جی، اور یہ لکھی گئی تھی اینڈریو کارنیگی جیسے اس وقت کے امیر ترین شخص کے چیلنج پر۔ ہل نے اس کے لیے میرا خیال ہے 20 سال سے زیادہ لگائے۔ اوہ واو! ہاں، 500 سے زیادہ کامیاب ترین افراد کا تجزیہ کیا، اور یہ صرف وہ پیسے کمانے کی گائیڈ نہیں ہے۔ اچھا؟ نہیں، یہ اصل میں کسی بھی میدان میں کامیابی کے لیے ذہن کو کیسے تیار کیا جائے اس کا ایک فلسفہ ہے۔ اور اس فلسفے کا نچوڑ میرے خیال میں وہ مشہور جملہ ہے کہ جو کچھ انسانی ذہن سوچ سکتا ہے اور جس پر یقین کر سکتا ہے وہ اسے حاصل بھی کر سکتا ہے۔ یہ سننے میں تو کافی سیدھا سادہ لگتا ہے، لیکن اس میں گہرائی ہے، یعنی سب کچھ ایک خیال سے شروع ہوتا ہے۔ جی، خیال سے، یا جسے ہل کہتا ہے ایک شدید خواہش سے۔ یہ اس کا پہلا اور شاید سب سے اہم اصول ہے۔ خواہش، ڈیزائر۔ جی، ڈیزائر، لیکن یہ کوئی عام خواہش نہیں کہ کاش میرے پاس بہت پیسے ہوں۔ نہیں، یہ ایک بالکل واضح متعین مقصد اور اسے پانے کی ایک شدید تڑپ۔ تڑپ برننگ ڈیزائر۔ بالکل، برننگ ڈیزائر۔ ہل کے مطابق یہی تڑپ کامیابی کا اصل انجن ہے۔ صرف سوچنا کافی نہیں، وہ آگ ہونی چاہیے اندر۔ تو پہلا قدم ہوا شدید خواہش، ایک واضح مقصد۔ اچھا، اس کے بعد کیا؟ صرف خواہش سے تو ظاہر کام نہیں بنتا ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ دوسرا اہم ستون ہے یقین، فیتھ۔ یقین یعنی اپنی کامیابی کی صلاحیت پر ایک غیر متزلزل اعتماد۔ ہل کا ماننا تھا کہ یہ یقین پیدا کیا جا سکتا ہے اور مضبوط بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ آٹو سجیشن کے ذریعے۔ آٹو سجیشن یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اپنے مقصد کو بار بار دہرانا، لیکن صرف طوطے کی طرح نہیں، بلکہ پورے جذبات کے ساتھ، تاکہ آپ کا لاشعور، آپ کا سب کانشیس مائنڈ وہ قائل ہو جائے کہ یہ ممکن ہے۔ اچھا، یہ صرف مثبت سوچ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے ذہن کو پروگرام کرنے کی کوشش ہے۔ صحیح۔ تو یہ خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے کا ایک طریقہ ہوا۔ یہ دلچسپ ہے۔ اچھا، علم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا صرف خواہش اور یقین کافی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہل مخصوص علم پر، اسپیشلائز نالج پر بہت زور دیتا ہے۔ اسپیشلائز نالج؟ جی، اس کا کہنا تھا کہ عمومی علم، جنرل نالج، اپنی جگہ اہم ہے، مگر کسی خاص شعبے میں کامیابی کے لیے آپ کو اس کا عملی، گہرا علم چاہیے، اسپیسیفک نالج۔ اور یہ علم کہاں سے آئے گا؟ صرف کتابوں سے؟ نہیں، اہم بات یہ ہے کہ یہ علم کہیں سے بھی آ سکتا ہے، آپ کے اپنے تجربے سے، دوسروں سے سیکھ کر، کورسز سے، یا پھر وہ جو ماسٹر مائنڈ گروپ ہے اس کے ذریعے۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ علم بذات خود طاقت نہیں بنتا جب تک اسے ایک منظم منصوبے کے تحت استعمال نہ کیا جائے۔ منظم منصوبہ بندی، آرگنائزڈ پلاننگ، یہ بھی ایک اصول ہے۔ تو اس کا مطلب صرف پلان بنانا ہے یا کچھ اور بھی؟ مطلب ہے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے واضح، قابل عمل قدموں کا تعین کرنا، اور پھر سب سے اہم، ان پر عمل شروع کر دینا، فوراً عمل۔ جی، لیکن یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ ہل کہتا ہے کہ شاید ہی کوئی پہلا منصوبہ کامیاب ہو، ناکامی تو آئے گی۔ یہ تو حوصلہ شکنی والی بات نہیں۔ نہیں، وہ اسے ایسے نہیں دیکھتا۔ وہ کہتا ہے اصل کمال پہلے منصوبے کی ناکامی پر ہمت ہارنا نہیں ہے، بلکہ اسے سیکھنا ہے اور پھر منصوبے کو بہتر بنانا ہے، بار بار۔ اچھا، تو یعنی ناکامی ایک سگنل ہے کہ منصوبہ بدلو، مقصد نہیں۔ بالکل، یہیں پر ثابت قدمی یعنی پرسسٹنس کا کردار آتا ہے۔ پرسسٹنس۔ ثابت قدمی کا مطلب ہے کہ جب مشکلات آئیں، ناکامیاں ہوں، تو ان کے باوجود اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا۔ یہ آپ کی خواہش کی شدت اور آپ کی قوت ارادی کا امتحان ہے۔ تو یہ ضد نہیں ہے؟ نہیں، یہ اندھی ضد نہیں، یہ لچکدار استقامت ہے، فلیکسیبل پرسسٹنس۔
مطلب آپ طریقے بدل سکتے ہیں، منصوبے بدل سکتے ہیں، لیکن مقصد پر قائم رہتے ہیں۔ صحیح۔ اور آپ نے شروع میں ماسٹر مائنڈ کا ذکر کیا تھا، یہ کیا تصور ہے؟ کیا یہ صرف اچھے دوستوں کا گروپ ہے؟ یہ اس سے میرا خیال ہے زیادہ گہرا ہے۔ ہلکا نظریہ تھا کہ جب دو یا دو سے زیادہ ذہن ملتے ہیں نا ہم آہنگی کے ساتھ ایک خاص مقصد کے لیے، تو وہ ایک تیسری غیر مرئی طاقت یا توانائی تخلیق کرتے ہیں، ایک ماسٹر مائنڈ۔ اچھا۔ یہ گروپ صرف علم اور تجربے کا تبادلہ نہیں کرتا، بلکہ ایک دوسرے کو حوصلہ بھی دیتا ہے، احتساب بھی کرتا ہے۔ یہ صرف نیٹ ورکنگ نہیں، یہ اصل میں ذہنی توانائیوں کا ملاپ ہے۔ ایک شدید واضح خواہش، پختہ یقین جسے آٹو سجیشن سے مضبوط کیا جائے، پھر عملی مخصوص علم، لچکدار منصوبہ بندی، یعنی پلان بناؤ، عمل کرو، ناکامی سے سیکھو، پلان بدلو، ثابت قدمی، اور ہم خیال مددگار لوگوں کا ساتھ، یعنی ماسٹر مائنڈ۔ جی، یہ بنیادی ستون ہے۔ کتاب پر کچھ تنقید بھی ہے، مطلب 1937 کی کتاب ہے۔ جی، خلاصے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ظاہر ہے کتاب کی زبان کچھ پرانی لگ سکتی ہے اور کچھ تصورات جیسے وہ لاشعور یا چھٹی حس کا ذکر کرتا ہے۔ ہاں، سکستھ سینس۔ جی، وہ کچھ لوگوں کو شاید آج کل غیر سائنسی یا پرانے زمانے کے لگیں، خاص طور پہ جو کشش کے قانون یا لا آف اٹریکشن سے ملتی جلتی باتیں ہیں، وہ جدید قارئین کے لیے سوالیہ نشان ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ ان اصولوں پر عمل کرنے کے لیے سنجیدہ مسلسل کوشش چاہیے۔ یہ کوئی وہ راتوں رات امیر بننے کا جادوئی فارمولا نہیں ہے۔ تو مجموعی طور پر تھنک اینڈ گرو رچ ایک قسم کا ذہنی روڈ میپ پیش کرتی ہے، جو کہتی ہے کہ کامیابی باہر سے پہلے اندر شروع ہوتی ہے، آپ کے خیالات، آپ کی یقین، آپ کی خواہش سے۔ مگر یہ صرف سوچنے تک محدود نہیں، بلکہ یہ عمل، منصوبہ بندی اور استقامت کا بھی تقاضا کرتی ہے۔ بالکل۔ اور شاید سننے والوں کے لیے یہ غور طلب بات یہ ہو سکتی ہے کہ ان تمام اصولوں میں سے کون سا ایک اصول ہے جو انہیں اس وقت اپنی زندگی، اپنے کام کے لیے سب سے زیادہ متعلقہ یا کہہ لیں ضروری محسوس ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اگر وہ صرف اسی ایک اصول کو سنجیدگی سے سمجھنے اور اپنانے کی کوشش کریں تو کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ ایک کیا کہتے ہیں سوچنے کا نقطہ ہے۔